دل میں دو باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یا تو محبت ہوگی یا نفرت، یا تو محبت سے بھرا ہوگا یا نفرت سے. اور نفرت کوئی چیز نہیں، نفرت جنگل کی طرح ہے. اگر دل میں محبت پیدا نہ ہوئی تو یقیناً نفرت پیدا ہوگی، تم روک نہیں سکتے، تم مجبور ہو اس پر. مثال دیتا ہوں، اس زمین پر اگر تم نے فصل کاشت نہ کی، چھوڑ دیا اس کو، جنگل تو کاشت ہوگا. آج تک کسی کسان نے جنگل کاشت نہیں کیا، خود بخود ہوتا ہے. چاول کاشت کرنا پڑتا ہے، خود نہیں ہوتا. گندم کاشت کرنا پڑتی ہے، خود نہیں ہوتی. ہمیشہ جو آپ کی ضرورت کی فصلیں ہیں، آپ کاشت کریں گے تو ہوں گی، نہیں کریں گے تو جنگل اگ جائے گا. یاد رکھو تمہارا دل ایک زمین کی طرح ہے، اگر تم نے اس میں محبت کی فصل کاشت نہ کی، نفرت تو ہوگی، نفرت خود بخود پیدا ہوگی. اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم نفرت کے جنگل کے اندر بسیرا کر چکے ہو. نفرت خود پیدا ہوتی ہے، محبت کو پیدا کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو فرمان ہے آقا کا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میری ذات سے تمہیں محبت نہ ہو جائے. میلاد منانے کا کانسیپٹ ہے ہی یہ کہ آقا نماز اپنے لیے پڑھتے ہیں، میلاد آپ کے لیے کرتے ہیں. میلاد میں کوئی لالچ ہے؟ میلاد میں کوئی لالچ ہے؟ آپ بتائیے نا، آپ 4-6 آدمی، 15-20 آدمی، 50 200 1000 ہو، یہ جو مجمع ہے، یہ جو مجمع لگا ہوا ہے، یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ اس پر اعتراض ہے، بڑے بڑے زبردست اعتراض ہیں، بدعت کے اور خلاف دین کے، نئے اضافے کے، نئی شکل تم نے کیوں دے دی. یہ سارے اعتراضات کا آپ جواب کیسے دیتے ہیں؟ آپ ایک ہی بات کرتے ہیں نا کہ یار سرکار کی محبت کے لیے بیٹھے، سرکار کی محبت کو دل میں زندہ کرنے کے لیے بیٹھے، سرکار کے تذکروں کو سن کر سنا کر دل میں جو کمزور ہو گئی ہے محبت، اس کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے. کون سا جرم کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، وہ اہل محبت، سچا اہل محبت ہوتا ہی نہیں جس کی محبت پر کسی خشک آدمی کا فتویٰ یا طنز نہ آ جائے. مریض محبت انہی کا فسانہ سناتا رہا دم نکلتے نکلتے. انہیں خط میں لکھا دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے. انہیں خط میں لکھا دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے. تمہیں دل لگانے کو کس نے کہا تھا، بہل ہی جائے گا دل بہلتے بہلتے. مطلب یہ تو ایک ایسی بات اور ایسا جذبہ ہے کہ جب یہ بیدار ہوتا ہے، اگر لڑکا اور لڑکی میں بیدار ہو جائے تو محلہ نہیں چھوڑتا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حالانکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ فطری جذبہ ہے. آپ سمجھیے گا بات کو، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اگر یہ محبت کا جذبہ ان میں پیدا ہو جائے، بہت سارے اعتراضات آ جاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے یہ فطری کام ہو رہا ہے. یہ بھی زبان ہے، وہ بھی زبان ہے، ان میں کنیکشن ہو سکتا ہے. لیکن محلہ اور رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ کنیکشن تو ہوگا لیکن ہم کہاں ہیں، ہمارے ذریعے سے ہونا چاہیے. ان کی انا کو ٹھیس لگتی ہے کہ ہماری نفی کیوں ہو گئی، یہ دونوں گم ہو گئے، ہم کہاں گئے. معلوم ہوا وہ تو آپس میں فنا تھے، محلے میں انا تھی، انا فنا سے ٹکرا گئی. چاہے ماں باپ کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، وہ انا میں تھے. محبت والے عاشق فنا ہو جاتے ہیں، من تو شدم تو من شدی. اس کے تصور میں بھی وہ ہے، اس کے تصور میں بھی وہ ہے. اور حالانکہ 12.5 سال عمر ہے میری، زیادہ عمر بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ہوں بالکل. تم سارے میرے سے بڑے ہو. میں نے 12.5 سال کی عمر میں ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے گھر والے مجھے لے گئے، پیر سنگھ چلو لڑکا جانے والا ہے. اسپتال میں تھا، وہ ڈرپیں اس کو لگی ہوئی تھی، آپ دم کریں. وہ بے ہوش تھا، اسے مارا تھا اس کے گھر والوں نے، وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا. جب میں اس کے پاس گیا، میری چیخ نکل گئی، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے. اس کو جب غنودگی سے اس کی آنکھیں کھلی تو نہ ماں کا نام تھا نہ باپ کا نام تھا. اگرچہ ممکن ہے آپ میں سے کوئی آنا والا یہ بات بری محسوس کر جائے، لیکن ذرا اس کا تم سمجھنا کہ وہ کیسا مجبور تھا. بے ہوش تھا، اپنے آپ میں نہیں تھا. لیکن ہوش میں آتے ہی جو پہلا لفظ اس کی زبان سے نکلا، نہ وہ اپنا تھا نہ میرا تھا، اسی عورت کا تھا. محبت تھی نا. میں رو پڑا. میں نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ مانتا ہے تو یار اس کا نکاح کر دے. اس نے آگے سے کیا کہا، مجھے کہے تو صحیح، مجھے کہے تو صحیح. بات اس کی بھی صحیح تھی، وہ اپنی انا میں صحیح تھا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ تو فنا تھا.
بنا دو. یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ ہر بندے کی زندگی سے یہ میچ کرتی ہے تھوڑی یا زیادہ. میں اس کو معیار قرار نہیں دے رہا, میں مثال دے رہا تھا. تو جب محبت ہو جاتی ہے تو دل میں یا تو محبت ہوگی, اگر محبت نہ ہوئی تو نفرت ہوگی. اور یاد رکھیں نفرت انا کو جنم دیتی ہے, اور جب انا پیدا ہو جاتی ہے, اگر وہ ملا میں پیدا ہو جائے تو فرقہ بن جاتا ہے, اگر وہ حکمران میں پیدا ہو جائے تو ملک دو لخت ہو جاتا ہے, ملک ٹوٹ جاتا ہے. انا بڑی ظالم شے ہے. یہی انا تھی جو شیطان میں پیدا ہوئی تھی, اور اس نے کہا تھا انا خیر منہ. حالانکہ واضح حکم تھا کہ بھئی سجدہ کریں آپ. آدم کی پیشانی میں نور چمک رہا ہے, سارے فرشتے اس کے سامنے جھکے ہوئے. قرآن شاہد ہے, آپ قرآن میں پڑھ لیجئے. اللہ پاک نے فرمایا اسے. یہاں تو ہم تقریریں کر کے لوگوں سے کہتے ہیں نا میلاد مناؤ, میلاد کرو. ہم تقریریں کرتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. جس میں انا پیدا ہو جائے وہ تو مولا کی نہیں سنتا, ملا یا مولانا کی کیا سنے گا. اور اگر تم نے سنا بھی دی تو سن کے چل دے گا. ارے سجدے میں تو وہ گرتا ہے جو فنا ہو, جو نور ہو اور فنا ہو. اور جو سراپا انا ہو وہ تو گفتگو کرتا ہے آگے سے, وہ تو بات سن کر خدا کی بھی آگے چیلنج کرتا ہے اس کو, اور کہتا ہے انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. حکیم رب کو پروسیس بتا رہا ہے کہ تو نے مجھے نار سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, میرا آگ ہونا دیکھ, اس کا مٹی ہونا دیکھ. مٹی نیچے آتی ہے, آگ اوپر کی طرف جاتی ہے, میں بہتر ہوا. استدلال, دلیل, منطق رب کے سامنے. اور اس حکیم رب نے بجائے مناظرہ کرنے کے اور اس کی دلیل کو توڑنے کے پاور استعمال کی اور کہا دفع ہو جا. اب رکتا نہ وہاں. جب خدا نے کہا تھا فخرج قاری صاحب, جب خدا نے کہا تھا نکل جا, تو اگر اتنی پاور والا تھا تو پھر وہاں ٹھہرتا, وہاں کھڑا ہوتا, بحث تو کر رہا تھا, رکا کیوں نہیں. لیکن وہاں رکا نہیں, رک نہ سکا. معلوم ہوا جب انا کو لے کر آؤ گے تو پھر رب کی انا سے بڑھ کر تمہاری انا نہیں ہے. اور وہ فرشتے جو سراپا نور تھے اور سراپا نیاز تھے, انہوں نے حکم سنتے ہی نہ چوں کی نہ چرا کی, وہ تو بس حکم سنتے ہی سجدے میں گر گئے. جب سجدے میں گر گئے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ عزت اس لیے اللہ پاک نے عطا کی کہ جس حبیب کے نور کے سامنے جھکایا تھا, جس حبیب کے نور کے سامنے جھکایا تھا, ان فرشتوں کو اللہ نے ایسی عزت دی کہ فرمایا اسی حبیب پر جب بھی میں درود پڑھتا ہوں میرے فرشتے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسا ساتھ لگایا آپ نے. فرمایا حبیب پر میں درود پڑھتا ہوں اور ہر وقت پڑھتا ہوں, اور وہ فرشتے جو میرے حکم پر جھک گئے. حالانکہ مٹی سے نور پھر بہتر ہوتا ہے, مٹی سے نور پھر بہتر ہوتا ہے. آدم تھے بشر اور وہ تھے فرشتے نوری. کہہ وہ بھی سکتے تھے کہ باعتبار جنس نور تو نار سے بھی بہتر ہے. فرشتے کہہ سکتے تھے نا کہ یہ جو ابلیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آگ سے بنا ہوں, تو حضرت جبریل امین کہہ دیتے کہ مولا میں تو نور ہوں, نور پھر آگ سے بہتر ہے. لیکن انہوں نے بحث اور مناظرہ نہیں کیا, وہ محبت میں گندے ہوئے تھے نا. جیسے یار کا حکم سنا, نہ چوں کی نہ چرا کی, اور سامنے پیشانی آدم میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا, تو فوراً تعظیم کے سجدے میں گر گئے اور دیری نہیں کی. اور جب دیری نہ کی تو ایسی عزت ملی کہ قرآن پکار اٹھا کہ اسی حبیب پر جس کا نور آدم کی پیشانی میں چمکا تھا, جب بھی میں درود پڑھتا ہوں میرے فرشتے ساتھ پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو, تم بھی پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب یہ رب کا فرمانا کہ تم درود پڑھا کرو, اس کے اندر محبت ہے, اس کے اندر محبت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میلاد ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ اجتماع کرنے اور کرانے والے دونوں کے اندر محبت ہوتی ہے. انعقاد کرانے والا بھی محبت سے کر رہا ہوتا ہے, اور جو اس انعقاد میں آ کر بیٹھتا ہے وہ بھی اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا, محفل میں بیٹھوں گا, سرکار کی باتیں سنوں گا. معلوم ہوا اس میلاد کے عمل کے پیچھے ہے ہی محبت. تو رب نے فرمایا تھا میں نہ تمہارا عمل دیکھتا ہوں,
نہ تمہاری شکل دیکھتا ہوں، میں تو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی وہ نیتیں دیکھتا ہوں کہ نیت کا جنم محبت سے ہو رہا ہے یا نفرت سے ہو رہا ہے۔ اگر تمہارے دل میں مجھے محبت نظر آ جائے تو میں تمہارے کمزور عمل کو بھی قبول کر لوں گا، اور اگر تمہارے دل میں مجھے نیت بری نظر آئی تو تمہارا پہاڑ کے برابر بھی اگر عمل ہوا میں اسے مسترد کر دوں گا۔ معلوم ہوا بنیاد محبت پر ہے، بنیاد عمل کی قلت یا کثرت پر بولیے نہیں ہے، اعمال کا مدار محبت پر ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں جب تک مجھ سے محبت نہ ہوگی فیض نہ اٹھا سکو گے۔ دیکھو نا، ابو جہل نے حضور کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو غائبانہ طور پر حضور کو مانتے ہیں، ہمارے لیے تو حضور کا جلوہ غیب ہے، حضور کا سراپا غیب ہے، حضور کی بشریت ہمارے لیے غیب ہے، کیونکہ حضور اب مزار میں آرام فرما رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں حضور دکھا سکتے ہیں، حضور دکھا سکتے ہیں، اپنے کسی عاشق کی محبت حضور کو پسند آ جائے اور حضور محبت پر مائل ہو جائیں پہلے سے بڑھ کر، حضور کے لیے کوئی دوری نہیں ہے۔ یہ موضوع اور ہے، یہ حضور اور نبی کے تصرفات کا موضوع ہے، اس طرف ہم چلیں گے تو پھر بات دوسری ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیب ہمارے لیے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضور کو اپنی زندگی میں دیکھا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ کفار کی تعداد ابتدا میں زیادہ تھی، مسلمان کم تھے، تو وہ جو کم تھے وہ کیوں کم تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جن کو محبت ہوئی۔ حضور کا فیض تو سب کے لیے برابر تھا، مگر حضور سے جڑا کون؟ جس کو محبت ہوئی، اور وہ کم تھے۔ اور جن کو محبت نہ ہوئی وہ حضور کو سنتے ہیں اور ایسے آنکھیں کھول کھول کے سنا کرتے تھے، چونک چونک کے، ایسے دیکھ دیکھ کے۔ اور سورہ محمد پڑھی، آپ کفار کا حال بیان کیا اللہ پاک نے، پورے قرآن میں بیان کیا، سورہ محمد میں خاص طور پر کیا ہے۔ فرمایا آپ منافقوں کی شکل سے اور ان کے لہجوں سے آپ پہچان لیں گے، فی لحنی قول، ان کے لب و لہجے سے، ان کے انداز سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے وہ جو آپ کو دیکھتے ہیں اور کنکیوں سے ایسے ایسے دیکھتے ہیں، آپ پہچان جائیں گے کہ پکا منافق ہے یہ، اس میں نفرت ہے، محبت بولیں نہیں ہے۔ تو جب وہ محبت نہیں ہوئی تو وہ وہی جو آسمان سے اتر رہی ہے، جبریل آ رہا ہے، حضور معجزات دکھا رہے ہیں، برکتیں پھیل رہی ہیں، علم کے سمندر بہا رہے ہیں، طبیعتوں میں انقلاب آ رہا ہے، ابو بکر صدیق ہو رہا ہے، عمر فاروق ہو رہا ہے، عثمان غنی ہو رہا ہے، علی مولا ہو رہا ہے، بلال حبشی ایسا انقلابی بن رہا ہے کہ درے کھا کھا کر بھی گالیوں کے مطالبے پر بلال کی زبان سے احد 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 نکل رہا ہے۔ مارنے والا بھی حیران ہو رہا ہے، مارنے والا بھی حیران ہو رہا ہے۔ اور جس ریت پر لٹا کر بلال کو درے مارے جا رہے ہیں، ریت کے وہ ذرات بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسا عاشق ہے، کیا بھر دیا ہے محمد نے اس کے اندر۔ یاد رکھیں حضور کی ذات تو وہی تھی، لیکن وہ بلال جو اپنے اندر عشق پیدا کر بیٹھا، وہ جو محبت کا جام پی گیا، وہ جو عاشق ہو گیا، تو عشق نے اس کے دل کی ایسی کھڑکی کھولی کہ اب جو کچھ محمد پر نازل ہو رہا ہے وہ بلال میں منتقل ہو رہا ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ بلال کیا بن رہا ہے؟ یہی حال سلمان کا ہے جو فارس سے آیا، یہی ابو ذر کا ہے، اور حضور نے فرمایا تم ہو باہر کے مگر میری اہل بیت میں ہو۔ حضرت بلال کے لیے فرمان، حضرت سلمان کے لیے فرمان، میرے گھر والوں میں ہو تم۔ یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ معلوم ہوا اگر انہوں نے عشق کیا ہے تو جس سے کیا ہے ہائے 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 وہ ہے رحمت للعالمین، اور تم نے جو عشق کیا ہے وہ تم نے کیا ہے، تم ہو حد میں، محمد ہے بے حد۔ اور جب وہ نظر کرے گا، جب وہ نوازے گا تو پھر تو حیران ہو جائے گی دنیا۔ لیکن یہ محبت والے کم تھے۔ اب ابو جہل ہے، بڑا سمجھدار ہے، ذہین ہے، فتین ہے، سردار ہے، مالدار ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، صرف حضور کی محبت نہیں ہے۔ اور حضور دعا میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر جو صفات حضور نے دیکھی، کوالٹیز جو حضور نے دیکھی، تو آپ نے دیکھ کر اللہ سے عرض کیا مولا عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام، ان دونوں میں سے ایک آدمی کو اسلام میں داخل کر اور اس کے داخلے سے اسلام کو طاقت دے۔
معلوم ہوا اسلام بندے کو طاقت دیتا ہے، بندہ اسلام کو طاقت دیتا ہے. اور جب بندے اسلام کو چھوڑ جائیں گے اسلام کمزور ہو جائے گا. بندہ دین کو طاقت دیتا ہے اور دین بولے نا بندے کو طاقت دیتا ہے. یہ باہم دیگر ایک آپس کا ایک ایسا تعلق ہے کہ تم اسے مضبوط کرو تو وہ تمہیں مضبوط کرے گا. تو فرمایا، عرض کیا مولا عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین کی مدد فرما. رب نے فرمایا پیارے تیرے منہ سے ابن خطاب پہلے نکلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن خطاب پہلے نکلا ہے تو میں توفیق بھی پہلے دے رہا ہوں. اور پیارے تو نے ایک مانگا تھا، ایک دے رہا ہوں. دو مانگتا دو دے دیتا. ایک مانگا ایک دے رہا ہوں. اگر دونوں کو مانگتا تو دونوں کو دے دیتا. معلوم ہوا ابو جہل میں بھی کوالٹیز تھیں، ابن خطاب میں بھی کوالٹیز تھیں. سرکار نے دونوں کو دیکھا. ابو جہل میں صرف کوالٹی تھی، ابن خطاب میں کوالٹی بھی تھی، محبت بھی تھی. حضور کی دعا نے اسے بھڑکا دیا. حضور کی دعا نے اس محبت کو بڑھا دیا، اس کے عشق کو ابھار دیا. اور جب عشق کو ابھارا تو وہ عمر کی تلوار جو حضور کے خلاف تھی اب وہ حضور کے لیے ایسے نکلی کہ کلمہ پڑھ کر مکے کے کعبے کے سامنے آ کر چیلنج دے رہے ہیں کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے ماں باپ سے اولاد کو محروم کرنا ہو، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آؤ کرو مقابلہ، کرو مقابلہ عمر سے. اور مجالے کسی کی جو سامنے آئے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. پھر حضور کی طرف سے فرمان آیا، اے عمر تجھ میں عشق ایسا بڑھ گیا ہے اور ایسی محبت بڑھ گئی ہے کہ جس رستے پر تو چلے گا اب تو مجھ میں ایسا فنا ہے کہ وہ انا والا جو ابلیس ہے نا، جہاں عمر ہوگا ابلیس رستہ چھوڑ دے گا. معلوم ہوا انا والا شیطان ہو یا شیطان کی اولاد، فاروق سمجھ نہیں آتا ان کو. انا والا ابلیس ہو یا اس کی اولاد، اس کو فاروق سمجھ میں نہیں آتا. اور جہاں فاروق آ جاتا ہے وہاں انا نہیں رہتی، عشق فنا بن کے آ جاتا ہے. عشق فنا بن کے آ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو فنا والے لوگ ہیں نا وہ صدیق کی صداقت کو بیان کرتے ہیں اور فاروق اعظم کا عدل بیان کرتے ہیں اور اس میں بڑی فنائیت محسوس کرتے ہیں، بڑی لذت محسوس کرتے ہیں. اس لیے مدر صاحب نے کہا نا کہ بھی 4 یار کی بات کرو. تقریر بعد میں سنیں گے، پہلے 4 یار کی بات کرو. اب دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے بھائی، 4 حرف ہیں، 4 پہ تو کیا ہوا، 4 حرف بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن محبت والوں کو مزہ آتا ہے. محبت والوں کا جو لطف ہوتا ہے وہ کسی دلیل اور منطق کا محتاج نہیں ہوتا. تو جو فنا والے تھے وہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو انا والے تھے وہ کہتے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کو لے آئے. وہ کل اعتراض کر رہے ہوں گے مدر صاحب کے سامنے کہ آپ نے کیا کر دیا، فلاں کیا کر دیا. وہ بیچارہ اعتراض میں ہی رہتا ہے، وہ زندگی اس کی گل جاتی. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. فنا والے مزے بھی لے گئے، لنگر بھی کھا گئے. یہ لگا رہا تو یہ تم نعت کیوں نہیں پڑھوائی. میاں چھوڑیے باتیں. ایک مزے اور لطف لینے کی ایک محفل تھی، محبت بڑھانے کی ایک محفل تھی. نہ یہ محفل مناظرہ تھی، نہ محفل قانون تھی، نہ محفل دلائل. یہ تو بس عاشق مل کر بیٹھ گئے، سرکار کی باتیں تھی اور روحانی معراج تھی. ہم نے کب دعویٰ کیا اپنے مفتی اعظم ہونے کا؟ بھائی تو بڑا ہے بھائی ہم سے، تمہارے ابو بھی بڑے تھے. مگر رب نے فرمایا نکل. رب نے فرمایا نکل. اور جو فنا ہو گئے، سجدے میں گر گئے، نیاز میں آ گئے، رب نے فرمایا لگ جاؤ میرے ساتھ، پڑھو حبیب پہ درود. ہے نا یہ بات بولی ہے. اور ان کے سردار کی ایسی ڈیوٹی لگائی کہ جب بھی آیت اتارنی ہوتی جبریل کو دے دیتا ہے. اے جبریل محبوب کی طرف یہ پیغام تو لے جا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پیغام وہاں سے آ رہا ہے، جبریل کو بلایا جاتا ہے. اے جبریل اس میں کیا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس کی طرف جا رہا ہے. لیکن آپ نے سجدے میں پہل کی تھی نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا سب سے پہلے جبریل امین نے سجدہ کیا تھا. رب نے اعزاز بھی یہ بخشا کہ جب بھی حضور پر وحی آتی سب سے پہلے جبریل امین کو بلا کر کہا جاتا ہے یہ وحی لے جائیے. اور وحی کی ڈیوٹی ان سے پھر لی نہیں گئی.
ساری وہی بولا ہے 6666 آیتیں، کبھی پوری سورت اتری، کبھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا اترا، بہرحال جو بھی ہے. لیکن میں نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا، غالباً امام نبہانی نے اس نقطے کو بیان کیا ہے، غالباً. حوالہ اگر مسنگ ہو جائے تو میں کریکٹ کروں گا اس کو، لیکن یہ بات مستند ہے جو پیش کر رہا ہوں کہ جبریل امین جتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں وہی لے کر، اتنی مرتبہ کسی اور کے پاس نہیں گئے. کسی پیغمبر کے پاس 10 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 20 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 40 مرتبہ، کسی کے پاس 100 مرتبہ، کسی کے پاس 150 مرتبہ. 200 مرتبہ سے زیادہ جبریل امین کسی پیغمبر کے پاس نہیں گئے. تاجدار کائنات کا عالم یہ ہے کہ 23 برس کی وحی کی زندگی ہے، جبریل امین کے 14,000 چکر لگے ہیں. اب جو جملہ نیچے لکھا ہو بڑا مزیدار ہے، وہ کیا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لگتا یوں تھا کہ جبریل امین حضور کی محبت میں اور اللہ کی ڈیوٹی دیتے دیتے سدرہ چھوڑ کر مدینے میں ہی آ گئے. مدینے میں ہی آ گئے، حضور کے در پر ہی رہتے ہیں. اتنے چکر، اور پھر وہی لے کر یوں بے دھڑک نہیں آ جاتے تھے، بلکہ وہی لائے ہیں، وہی لا کر پھر حضور سے اجازت لیتے. اطلاع دی جاتی کہ آقا دو جہاں ابھی اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں، ابھی غسل فرما رہے ہیں، ابھی عبادت میں ہیں، ابھی مناجات میں. جبریل کھڑا رہتا دروازے پر، دربان بن کر کھڑا رہتا، نوکر بن کر کھڑا رہتا. یہ جبریل کی محبت تھی، اور یہ رب کی حضور سے محبت تھی کہ اے جبریل وہی تو لے کر جا، مگر کوئی ایسی بے ادبی مت کرنا کہ میرے محبوب کے آرام میں خلل آ جائے. میرا محبوب میری خدمتیں کرتا ہے، میرے دین کو پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بڑی اذیتیں برداشت کرتا ہے. میرا محبوب مجھ میں فنا ہے اور میری اپنے محبوب پر ہر وقت عطا ہے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ آپ کے رویے سے یہ محسوس ہو کہ آپ میں بھی انا آ گئی ہے. نہیں، محبوب کے در پر فنا ہو کر جانا، انا کے ساتھ مت جانا، عاشقوں کی طرح جانا، دربار پر کھڑے ہو جانا. ارے مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی کا اور مصطفیٰ کے بچوں کا جتنا جبریل آیا کرتا تھا فرشتوں میں دوسرا کوئی نہ کرتا. حسنین کا حیا فرشتوں کو، علی کا حیا، فاطمہ کا حیا، یہ حضور کی وجہ سے تھا، محبت میں تھا. دربار پر کھڑے ہیں، حضور اجازت دیتے تو جبریل آتے اور وہی پیش کرتے، اور جب وہی دے دیتے تو پھر حضور سے پوچھتے کہ آقا کیا پیغام آیا. تو جن میں نفرت اور محبت نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل نے حضور کو پڑھایا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل حضور کا استاد ہے. استغفر اللہ. حقیقت میں یہ ہے کہ جبریل تو ڈاکیے کا کام کرتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اب تو خیر واٹس ایپ آ گئے، وہ ڈاکیے والا نظام چلا گیا. لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ڈاکیہ جب خط لے کر آتا ہے تو خدا کی قسم ڈاکیے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے. اندر کیا ہے؟ ہاں، جس کی طرف خط آ رہا ہوتا ہے اسے اگر بتا دیا جائے کہ فلاں کی طرف سے خط آیا ہے تو چونکہ دونوں میں تعلق ہوتا ہے، لہٰذا خط پڑھنے سے پہلے جس کی طرف خط ہوتا ہے وہ کچھ اندازہ ضرور لگا لیتا ہے کہ اچھا خط میں یہ ہوگا. آپ نے کسی سے لین دین کیا ہوا، کاروباری آدمی ہے، لین دین کیا ہوا، ایک آدمی آپ کو فون کر کے جس سے آپ نے پیسے لینے ہو فون کرے، فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا پیسے دینے کی بات کرے گا یا لینے کی کرے گا. ہوتا ہے نہیں؟ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے، تعلق سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب حضور علیہ السلام کی طرف وہی آ رہی، جبریل کو تو خبر نہیں کہ کیا ہے، حضور کو معلوم ہے کہ کیا ہے. پھر جبریل کے استاد حضور ہیں. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جبریل کے استاد حضور ہے. بولیے حضور ہیں، اور حضور جبریل کو اتنا ہی پڑھاتے تھے جتنا جبریل پڑھ سکے. جبریل کی استعداد کے مطابق حضور نے پڑھایا ہے، اپنی استعداد کے مطابق اگر حضور پڑھائیں تو جبریل پڑھ ہی نہ سکے. حضور تو حضور ہے. بے شک. رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب، ہم نے اپنی عطا سے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ از خود نہ جانتے تھے. از خود تو تب جانتے کہ انا ہوتی. مصطفیٰ کی انا تو اس میں فنا، نبی کی جو انا ہے وہ اس میں بولیے فنا ہے.
اس لیے تو رب فرماتا ہے کہ اے حبیب جب آپ کلام کرتے ہیں بولتا میں ہوں، جب آپ کنکریاں مارتے ہیں وہ آپ نے کہاں ماری، میں نے ماری، جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ آپ کا کہاں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو نبی کے ہاتھ کو اپنا کہا، نبی کی اطاعت کو اپنی کہا، نبی کی فرما برداری کو اپنی کہا، نبی کی محبت کو اپنی محبت کہا، نبی کی غداری کو اور بے وفائی کو خود سے غداری اور بے وفائی کہا، نبی کے بول کو اپنا بول کہا، نبی کی نظر کو اپنی نظر کہا، نبی کی سماعت کو اپنی سماعت کہا۔ معلوم ہوا دیکھنے میں یہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا کا جلوہ ہے۔ بے شک آپ پتہ نہیں کہاں فنا ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ بیان بھی اگر آپ محبت سے سمجھیں گے اور سنیں گے تب آپ کے لیے قابل قبول ہے، ورنہ بیان ہے کہیں سنے یہ بھی سن لیا کیا ہوا، دن رات موبائل پہ بیان ہی سن رہے ہیں ہم، انگوٹھا چلتا نیچے سے اوپر رنگ برنگا رنگ برنگا رنگ، لیکن بات اسی کی اثر کرتی ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی کسی ایسے مجمع میں کلام ہی نہیں کرتے تھے کہ اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھا ہوں جو محبت سے ناآشنا ہوں۔ اگر تجھے محبت نہ ہوئی خدا کی قسم تبلیغ کی باتیں تجھے نقصان دیں گی، جتنی تو سنتا جائے گا اتنی تیرے اندر نفرت بڑھتی جائے گی۔ پہلے محبت کر، پہلے محبت کر، نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ ہو زر سے پیدا، دی ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ جو نظر ہے وہ محبت ہی تو پیدا کرتی ہے، اور جب محبت پیدا کرتی ہے، جب محبت پیدا ہو جاتی ہے چٹائی پر بیٹھا ہوا بادشاہ لگتا ہے، محبت نہ ہو تو کرسی پر بیٹھا ہوا زہر لگتا ہے کہ نہیں؟ میلاد کا پیغام محبت ہے، میلاد کا پیغام محبت ہے، اور آپ کے مسلک سے جو لوگ نکلتے ہیں پہلے ان کی محبت ختم ہوتی ہے تب نکلتے ہیں، اللہ اکبر۔ ورنہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب سے پہلے ان میں نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت ختم ہوتی ہے تب وہ الگ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا توڑنے والی چیز نفرت ہے، جوڑنے والی چیز محبت ہے۔ میلاد کا انعقاد محبت کی خاطر کیا جاتا ہے کہ آؤ محبت میں گند جاؤ، محبت میں گند جاؤ۔ ہمارے ہاں چونکہ محبت کی کمی ہے لہذا سیاسی اعتبار سے عیسائیوں کو قبول کر لیں گے، یہودیوں کو قبول کر لیں گے، سکھوں کو قبول کر لیں گے، اپنے مسلمان بھائی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہے تو غزل مگر موقع پہ فٹ آ رہی ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ معلوم ہوا ساتھ والے حبیب نہیں ہوتے، شریک ہوتے ہیں۔ اگر ساتھ والے رشتہ دار دوست بھائی بہن یا اگر ان میں محبت پیدا ہو جائے تو پھر بجلیاں نہیں گرتی، پھر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو ضرور آ رہی ہے جو محبت سے سن رہے ہیں، اور ساری محبت سے سن رہے ہیں۔ کیوں بدگمانی کی جائے؟ اس لیے کہ محفل میلاد کی محفل میں تو وہی آتا ہے جس کے قلب کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نقطے کو میں نے سمجھا کہ میں اس کو ابھاروں وہ یہ تھا کہ ہم محبت کو بڑھائیں، ہمارے کلام سے محبت پیدا ہو، ہماری ادا سے محبت پیدا ہو، ہمارے معاملات سے اور ہمارے رویوں سے محبت جنم لے۔ اچھا یاد رکھیں یہ تو ایک فطری بات ہے کہ اگر آپ محبت بڑھائیں گے اور پھیلائیں گے خود نفرت کا شکار ضرور ہوں گے۔ یہ اس بات کی سند ہوگی کہ آپ نے کچھ پھیلایا ہے۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل؟ ہاں، جو کسان فصل کاشت کرتا ہے اسی کی فصل پر سنڈیوں کا حملہ ہوتا ہے۔ جنگلوں میں سنڈیاں نہیں آتی، نہ وہاں اسپرے کرنا پڑتا ہے۔ جہاں محبت ہوگی نفرت کا حملہ بھی وہیں ہوگا۔ اس لیے رب نے فرمایا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب تو حق پر قائم ہو جائے گا پھر تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ راہ حق میں تھوڑی تکلیف تو آتی ہے، کیا بات۔ وہ حق ہی نہیں جس میں تکلیف نہ آئے، حق وہ ہے جس میں تکلیف آئے۔ اب میں ایک بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ وہ کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے بلند رتبہ عطا فرمایا۔ آپ کا ذکر بلند، آپ کا دین بلند، آپ کا مقام بلند، آپ کو جو کتاب عطا کی وہ کتاب بلند، آپ کی شریعت بلند۔ ایک بات اور سن لیں، آپ کی امت دوسری امتوں سے بلند، تعداد میں بھی اور اللہ کی رضا میں بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی 100 صفیں ہوں گی، 80 صفیں حضور کے غلاموں کی ہوں گی۔
اور حضور قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے. کیا بولیے؟ کثرت پر. اور یاد رکھیں رب تبارک و تعالیٰ جب بخشنے پر آ جائے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا, پکڑنے پر آ جائے تو کوئی ٹوک نہیں سکتا. تو بخشش کے معاملات اور مغفرت کے معاملات ہم طے نہ کریں تو بہتر ہے. ہم تو محبت کے معاملات طے کر لیں کافی. مغفرت اور بخشش جس کی ہے اسی کے حوالے کریں. یہ تو کہا جاتا ہے اس کی بخشش کہاں ہوگی, یہ سالہ دوست کی ہے. یہ سب غلط ہے, یہ سب غلط ہے. آپ قانون بتا سکتے ہیں, مسئلہ بتا سکتے ہیں, آپ کے نزدیک جو علم ہے صحیح آپ اسے بیان کر سکتے ہیں. آپ نتیجے کے ذمہ دار نتیجے کے ذمہ دار نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں. نتیجے کا ذمہ دار رب تبارک و تعالی ہے. اب میں بخاری سے ایک روایت پڑھ دوں. حضور علیہ السلام کا ایک صحابی تھا, صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں ایک عادت تھی کہ وہ مست کر دینے والا شربت پیتے تھے. صحابی کا ذکر ہو رہا ہے, لفظ سبحان اللہ سبحان اللہ. مستی چڑھا دینے والا شربت پیتے تھے جو کہ حرام ہو گیا تھا. ان کی عادت تھی, وہ پیتے تھے, ان سے چھوٹتا نہیں تھا. اچھا حضور کے ایسے عاشق اور خادم تھے کہ جب بھی کہیں باہر جاتے تو حضور علیہ السلام کے لیے تحفہ لے آتے. پیسے ہوتے نہیں تھے, حضور کے نام پہ ادھار لے آتے. حضور کو شہد دے دیتے, پنیر دے دیتے. حضور خوش ہوتے. شہد پسند تھا, پنیر پسند تھا, حضور استعمال کر لیتے. کچھ دنوں بعد جن سے لائے ہوتے تو وہی آ جاتا پیسے مانگتا ہوا. کیا بات. اب وہ سرکار کو جانتی تھی ساری دنیا, وہ تو اپنے گھر میں ہوتے بھائی, آئینہ رسول اللہ, آئینہ رسول, حضور کہاں ہے, حضور کہاں ہے. حضور مدینے میں ہوتے, حجرے میں ہوتے اپنے. وہاں آ جاتے اور کہتے سرکار پیسے. کون سے پیسے؟ سرکار شہد آیا آپ کے نام پہ. یار شہد آیا تو تھا مگر وہ ہدیے میں تھا. سرکار ہدیہ نہیں, وہ میرے طرف سے تو وہ ادھار تھا. واہ, کون سا ادھار, میں نے تو نہیں منگا. وہ سرکار آپ کو وہ صحابی غلام نہیں ہے, فلاں نام ہے, وہ آپ کے نام پر لے آیا. اچھا بلاؤ اسے بلایا جاتا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں میں. سبحان اللہ. اسے بلایا جاتا. سرکار فرماتے کہ بھائی وہ یہ شہد اور یہ پنیر جو تم نے ہدیہ کیا تھا تو یہ کہاں سے؟ سرکار آپ کے لیے تھا. تو بھائی وہ تو مطلب یہ ادھار. تو سرکار میرے پاس پیسے کہاں ہوتے؟ سارے عالم کی رحمت ہے, آپ سارے جہان کو پالتے ہیں آپ. مجھے کون جانتا ہے؟ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. تو سرکار وہ تو مجھے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا, پلے ہوتا کچھ نہیں, دل چاہتا کچھ دوں. تو بس یہ آپ کے نام پر ادھار لے آتا ہوں, اب پیسے آپ دیں. تو سرکار کہتے ہیں پیسے ادھار تم نے لیا, پیسے سرکار کھایا تو آپ نے. اللہ اکبر, واہ واہ واہ. اب جب یہ اچھا وہ تھے مزاحیہ, جب وہ یہ جملہ بولتے سرکار ہنستے. اور حدیث میں آتا ہے سرکار کے دندان ایسے کھل جاتے کہ ان میں سے نور نکل رہا ہوتا. سبحان اللہ. اور جب کبھی سرکار کی طبیعت پر بوجھ آتا, وہ قریب آ کر بیٹھ جاتے اور دیکھتے سرکار کو کہ اداس سے لگ رہے ہیں. قریب آ کر کسی بہانے سے ایسی بات کرتے کہ حضور ہنس پڑتے. وہ مذاق ہوتا, جھوٹ بھی نہ ہوتا, اور حضور کی طبیعت کے عین مطابق ہوتا. تو یوں سمجھو کہ وہ حضور کو کھلاتے تھے, حضور کو ہنساتے تھے. تو ہنسانے والا اور کھلانے والا طبیعت کو بھاتا ہے, چاہے وہ نعت خوان ہو یا خطیب ہو. اور منہ بسور کے رکھنے والا بھلے کتنا ہی بڑا فنکار کیوں نہ ہو, جس کی شکل پر 12 قسم سے اس سے خطاب کرنے کو دل چاہتے نہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کو یا تو ساس نے مارا ہے یا اس کی گھر والی نے مارا ہے, اور یہ پناہ لینے محفل میلاد میں آیا ہے. تو محبت والوں کے چہرے کچھ اور ہی ہوتے. اور چشتیوں سے بڑھ کر آپ کو پتا ہے بعض کوئی ہو نہیں سکتا. بے ذوق آدمی اس سلسلے میں آتا نہیں, اور بعض اس میں آئے بغیر رہتا نہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تو صاحب دل ہے تو پھر محفل میں آنا, اور اگر تو دل والا اور بازوق نہیں ہے پھر ہماری محفل میں مت آنا, تو پریشان ہو جائے گا. وہ پریشان ہو کے چشتی پہ 2-4 فتوے لگا دے گا 2.5-3 کروڑ کے. پریشانی اور ہوگی, فتوے اور ہوں گے, پیڑاں اور تے پھکیاں اور. کفر کے فتوے, شیعت کے فتوے, جو منہ میں آئے گا بکواس کرے گا تو. درد اور ہوں گے اور سامنے باتیں بولو, بولیے نا, اور ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ چشتیوں کا جو ذوق ہے, سمجھ کی تو بات ہی نہیں ہے نا. یہ اہل محبت کو بھاتا ہے, اور اہل نفرت اور خالی اور خوشبوئے ہوئے اس کی طبیعت میں تو ایسی چھریاں چلتی ہیں کہ پوچھو مت. اس کا میں اینی وکٹم میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے.
سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ سرکار پیسے آپ دیں، سرکار خوش ہوتے. اب وہ سرکار کو جب ہنساتا خوش کرتا، جب یہ اس سے فارغ ہو جاتا تو تنہائی میں بیٹھ کے شربت پیتا. واہ جو دوسرے پیر بھائی تھے وہ کہتے یار یہ کیا کرتا ہے، وہاں سرکار کی صحبت اور یہاں شربت کی باتیں، کیا یہ کون سا مولائی پن ہے. ایک دن صحابہ کو غصہ آیا، جلال میں آیا، تو ان کو ملامت کر رہے تھے اپنے بھائی، وہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ ملامت کر رہے ہیں اور سخت لفظ بول رہے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے، منع ہے شریعت میں، منع ہے. وہ لفظ بول رہے ہیں اپنے بھائی کو، وہ سر جھکا کر بیٹھا کہ جرم تو وہ کرتا تھا، کیا بولے. اب وہ اس کو ملامت کر رہے ہیں کہ ادھر سرکار کی صحبت، ادھر یہ پینا پلانا، یہ کام، یہ زیب دیتی ہے تجھے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اب وہ جو تبلیغ چل رہی ہے وہ سر جھکا کے بیٹھا، بولو بولو. کیا بات ہے. اتنے میں رحمت کامل تشریف ہے. اب دیکھو میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، واہ واہ واہ. کہانی نہیں سنا رہا ہوں. حوالہ چاہیے ہوگا میں ادھر آ جاؤں گا صبح اسٹیٹ ایجنسی پہ، تو مظہر بھائی چائے پلائیں گے اور میں آپ کو حوالے دوں گا، آپ کے حوالے کروں گا. وہ وہاں گھبرا کر چائے پھر محبت والے نہیں گھبراتے. تم چائے کا سمندر پی لو، اور اگر لسی پینی ہو تو خالد بھائی کا گھر ہے، ایسے پیالے میں لسی پلائیں گے، چاہے ڈبکیاں مارو یا پی جاؤ. پٹھان ہے نا ماشاءاللہ، طبیعت کے بھی کھلے مزاج کے بھی کھلے. ہم ان کے گھر میں اتنے بڑے پیالے میں لسی کی، میں نے کہا نہانا ہے یا پینی ہے؟ کہنا سرکار دونوں کام کر لو، یا نہا لو یا پی لو. ایسا بڑا پیالہ، ساتھ مکھن اور جناب وہ ڈرائی فروٹ. میں نے کہا بولا اگلا پھیرا کب ہے؟ اب وہ مظہر بھائی کو رحم آ ہی نہیں رہا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ محبت کی نشانیاں ہیں. تو اب جب وہ تبلیغ انہوں نے کی تو سرکار تشریف لیا، اور سرکار نے سن لی وہ باتیں کہ میرے مرید کو، میرے صحابی کو ایسی باتیں کر. سرکار نے فرمایا لا تلعنو، اللہ اکبر. لعنت مت دو اسے، ملامت مت کرو. اے میرے غلاموں، تم جانتے نہیں یہ وہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. نہیں فرمایا نمازیں پڑھتا ہے، نہیں فرمایا داڑھی پوری ہے، نہیں فرمایا کہ شریعت میں کامل ہے، نہیں فرمایا جنگیں لڑ چکا ہے، نہیں فرمایا صدقہ خیرات کرتا ہے، نہیں فرمایا مسجد مدرسہ بنوایا ہے، نہیں فرمایا تحریک چلاتا ہے. اتنی بات کی کہ کچھ بھی نہیں کرتا، بہت بد عمل ہے، مگر سن لو اللہ اس کے رسول سے یہ محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے. نقطہ کیا ہے؟ محبت. نقطہ کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ محبت. تو جب اس صحابی پر محبت کے لیے یہ کرم ہو سکتا ہے، ہم تیرے فتوے سے بھائی ہار گئے، تو سچا ہے، مگر اتنا بتا ہم نے جو میلاد منایا تیرے نزدیک شرک اور بدعت کیا، قیامت میں رب پوچھے گا کیوں کرتے تھے؟ سرکار تیرے محبوب کی زلفیں اچھی لگتی تھی، بدوہا چہرہ پیارا لگتا تھا، جب اس کی یاد آتی تھی بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے مدینہ کی وہ من بھاتی فضائیں یاد آتی ہیں. وہ مدینہ کی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ طیبہ کے نظارے یاد آتے ہیں. بس جب وہ یاد آتے تھے مجلس لگا کر بیٹھ جاتے تھے. اب مولا تیری مرضی ہے، دوزخ میں ڈال یا جنت میں ڈال. نہ دوزخ کا ڈر تھا، نہ جنت کا لالچ تھا، بس تیرے محبوب کی محبت اور پیار تھا. اس یاد میں بیٹھتے تھے، تیرے محبوب کے تصور میں بیٹھتے تھے. کالی زلفوں کا تصور، والضحیٰ چہرے کا تصور، یاسین دندان کا تصور، طٰہٰ مزمل مدثر لقب رکھنے والے رسول سے پیار کا اظہار. بس اس میں میلاد کی محفل سجا کر بیٹھتے تھے. اب تو مالک ہے، چاہے مسترد کر دے چاہے قبول کر دے، کوئی زور تو نہیں ہے، کوئی زور تو نہیں ہے. بس مجھے اتنا بتا دو، میں قیاس نہیں کر رہا، میں قیاس نہیں کر رہا، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس دھرتی پر کتنے گناہ ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. رب نے پتھر نہیں برسائے، آگ کی بارش نہیں کی، زمین کو نہیں پھاڑا. اس کی رحمت ہے نا، وہ رحمان ہے نا، وہ رحیم ہے نا. تو گناہوں پر جو پردے ڈھانپ دے اور پردے دے دے، نبی کی محبت میں سجائی جانے والی محفل، اس کو کیا رب شرک کے کھاتے میں ڈال کے پھینک دے گا دوزخ؟ یار دین وہ بیان کرو جس کو عقل تو قبول کرتی ہے. لیکن میں کیا کروں کہ ہر زمانے میں محبت والے کم رہے ہیں، نفرت والے عدد میں زیادہ رہے ہیں. ہر زمانے میں عدداً زیادہ ہے، مگر اثراً یہ زیادہ ہے. اثر کے اعتبار سے محبت والا ایک
लाखों पर गालिब आ जाता है। ब्रायलर मुर्गियां अगर लाखों हो, एक ही असील आता है। हाँ, और ब्रायलर मुर्गियां तो वैसे कांप रही होती हैं। वो लाल, उसकी टोपी, माशाल्लाह क्या उसका कदकाठ, लंबा चौड़ा। असील मुर्गा देखा होगा तुमने, बहुत सारे बच्चों ने तो देखना ही छोड़ दिया, मिलता ही कहाँ है। तो याद रख लो, ना असील मुर्गे मिल रहे हैं, ना असली मुल्ला मिल रहे हैं। अजीब सा ऐसा खाता बन गया है। ढूंढ फिरी में नगरी नगरी, कोई नहीं मिला। और जब कोई मिल जाता है, मुझे करमी साहब ने फरमाया, तनवीर साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हमारे पून जानी साहब, मेरा मुर्शिद आया, मस्जिद में बयान किया आधा घंटा, वक्त भी कम था। करमी साहब कह रहे हैं सरकार अगली दफा कब आएंगे? वाह वाह वाह, पून जानी साहब ने कहा सरकार दोबारा कब आएंगे? 1 महीना पहले बताना। सुभान अल्लाह। और इनके अलावा 10 पूछ चुके हैं कि वो कब आएंगे, उनका शेड्यूल रखें कब। हजरत से मैंने अर्ज किया, फरमाते यार ये बातें 20 साल पहले करते ना, तो यार बुढ़ापा हो गया, देर कर दी। लेकिन तुहाड़ी जड़ी मोहब्बत है, मेरे को जवान करेंदी है, मुझे जवान करती है। चले गए वापस, चले गए, असर छोड़ गए, हाँ, याद छोड़ गए। तेरी याद है ऐसी बावफा, पसे मर्ग भी ना हुई दिल से जुदा, तेरी याद में हम मिट गए, तेरी याद दिल से मिटी नहीं। अब अगर ये शाहिद रोशन पैसों के लिए पढ़े तो संसारी कर देना इस पे। वाह 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 वाह। और अगर ये मोहब्बत से पढ़े और इश्क से पढ़े तो फिर इसकी नात सुने। बेशक बेशक। मेरा बयान तो खत्म हो गया, सुभान अल्लाह। या और करूं? सुभान अल्लाह, थक गए, सुभान थक गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? जारी रहे। वो सबने नहीं उठाया, अरसा हालांकि बात मोहब्बत की हो रही थी, मगर तुम्हें पता है दिमाग चल रहा है सबका। असल में- नहीं सरकार, टाइम हो गया, अरसा क्योंकि बोझ नहीं बनना चाहिए। आखिरी मैसेज देता हूं मैं आपको, मीलाद का अव्वल भी मोहब्बत है, मीलाद का आखिर भी मोहब्बत है, मीलाद के अंदर भी मोहब्बत है, मीलाद के बाहर भी मोहब्बत है। और रब ने अपनी इबादत रखी है, डट के करो। रब ने अपने महबूब की विलादत रखी है, ये भी डट के मनाओ। वाह 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 वाह। और जिस तरह रसूल को हर शान में ऊंचा किया है, उसकी पैदाइश को भी इतना ऊंचा कर दिया है कि इसकी मिलाद का जिक्र इतना है कि न पहले किसी नबी का था, न रसूल का था, न आइंदा होगा। इसमें भी ये निराला है, इसमें भी ये निराला है। फकत इसके मजार की चमक ही ज्यादा नहीं, वो तो है गुंबद खजरा की चमक, मगर इसकी आमद का जो मौका था वो इतना निराला था कि रब ने एक जमात जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है, बल्कि मैं यूं कहूंगा अहले मोहब्बत व अदब, वाह वाह। अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत व जमात व अदब, ये 2 बातें हैं। अगर सुन्नी में मोहब्बत नहीं है, कहता फिरे सुन्नी नहीं है, टुन्नी। और अगर उसमें अदब नहीं है तो वो जमात वाला, बोलो नहीं है। तमाम सहाबा हुजूर के मुअद्दिब थे, हर सहाबी ने हुजूर का अदब किया, और ऐसे ऐसे किया है कि मैं बयान करूंगा तो तुम्हें चीखें निकल जाएंगी कि क्या अदब करते थे सहाबा किराम हुजूर का। तो अहले सुन्नत व जमात, अहले मोहब्बत व अदब। तो हमारे पास उलमा का अदब है, मशाइख का अदब है। एक अदना सा आदमी भी हो तो उसका अमल नहीं देखते, निस्बत देखते हैं, उसका हाथ चूमते हैं, कदम बोसी करते हैं, ताजीम करते हैं। आज ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार होता है, और जितनी मोहब्बत बढ़ती जाती है अदब बढ़ता जाता है, और जितनी मोहब्बत घटती जाती है उतना बेअदबी और बेजारी बेशक। और कोफ्त और आंखें यूं यूं, ये सब वो है जिसमें मोहब्बत नहीं, वो कारोबारी आदमी है। और जो आशिक है बस वो तो फिर आशिक है। तो अहले सुन्नत व जमात, अहले मोहब्बत व अदब की बात करते हैं, इसलिए हुजूर की मोहब्बत पे शुरू करते हैं, हुजूर पर सलाम पर खत्म कर देते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं।